बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अगस्त बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। आज शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के हवाले से जो नज़रसानी की अपील थी उस पर समाअत हुई है सेशन अदालत में। मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया था कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये मामला भिजवा दिया था दोबारा सेशन अदालत को, और सेशन अदालत में आज समाअत हुई और आज भी जिस्मानी रिमांड ना मिल सका और मामला कल तक पेंडिंग हो गया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और बड़ा तगड़ा रोल प्ले किया जा रहा है शहबाज गिल के वकला की तरफ से, और फिर शहबाज गिल के साथ अब ये हुकूमत की हट धर्मी की वजह से बार एसोसिएशंस खड़ी हो गई हैं। और आज हाई कोर्ट बार के भी और डिस्ट्रिक्ट बार के भी सदर शहबाज गिल की तरफ से अदालत में बैठे थे और पेश हो रहे थे। अब जितना इस मामले को ख़राब करेंगे उतनी ज़्यादा, पहले आप देखें कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले पर खामोश थे कि एक लीगल मैटर है, इसको कानून के मुताबिक हैंडल हो लेने दे। जब देखा कि ये तो बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, और जैसा कि कल रात इमरान खान ने इंकशाफ किया है कि नंगा करके तशद्दुद किया गया, फिर PTI भी साथ खड़ी हो गई। और आज अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर अडयाला जेल में शहबाज गिल से मुलाकात कर रहा है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकी क़यादत भी आज मिलने गई हुई थी। तो फिर चीज़ें ऐसे ही फिर आप कर लें, फिर ऐसे अगर आप का रांझा राज़ी होता है, फार्दी सेक ऑफ आर्गूमेंट्स, आपको 2 दिन का रिमांड मिल भी जाएगा तो आप कौन सा तीर मार लेंगे जो पहले 3 दिन आपने नहीं मारा, जो नहीं मिलना। अब उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे कि आज इम्पोर्टेड हुकूमत का इमरान खान के ख़िलाफ़ ये जो जाल बिछा रहे थे उसमें 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए जो रेफरेंस लाना था और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेजना था ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन ऑफ इलेक्शन कमीशन, आज भी वो मंजूर ना हो सका। और वफाकी काबीना का इजलास था और उस वफाकी काबीना के इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का जो रेफरेंस दायर करना था वो आज ना हो सका। इनके बस की बात नहीं है। क्यों नहीं हो सका वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा ये कि जो इन्होंने 9 हलकों को सिलेक्टेड 9 हलकों को इन्होंने मुंतखब किया और उसके जो इस्तीफ़े थे वो मंजूर किए, और बाकी जो 123 इस्तीफ़े थे उनको मंजूर न किया, उसके ख़िलाफ़ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको बड़ा तगड़ा जवाब दे दिया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको बता दिया कि आप बदनीयती कर रहे हैं, और स्पीकर के बारे में भी अदालत ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील थे उन्होंने अदालत को क्या कहा जब ये सवाल पूछा गया कि आप 9 हलकों में इलेक्शन रुकवाने आए हैं, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा, हुजूर हम रुकवाने नहीं आए, हम चाहते हैं 9 पे नहीं 123 पर इलेक्शन हो। मैं तो 123 हलकों पर इलेक्शन करवाने की इस्तदा लेकर आया हूं, हमको डरते नहीं हैं ना, हम तो अवामी लोग हैं, अवाम में रहते हैं, इलेक्शन हम भी लड़ना चाहते हैं। लेकिन ये जो इनका स्पेसिफिक हलकों में ये चूज़ कर रहे हैं, वो इस पर इनको अदालत ने आज सख्त अहकाम जारी किए हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो हम बात कर लेते हैं, एक तो मैं आपको बताता चलूं कि शहबाज गिल के ड्राइवर के भाई ने भी दरख्वास्त ज़मानत दायर की हुई थी, अबूरी उसकी ज़मानत आज मंजूर हुई है। दूसरी तरफ शहबाज गिल से जो मुख्तलिफ़ मोबाइल रिकवर करवाना है और लैपटॉप है, उसके अलावा जो ट्रांसक्रिप्ट है वो कहाँ लिखा गया और वो दिमाग में लिखा गया, पता नहीं ये दिमाग बाहर निकाल के अदालत में इसको माल मुकदमा बनाएंगे। कहते हैं जी कि वो ट्रांसक्रिप्ट भी हमें चाहिए और ये सारी चीज़ें। तो अदालत में आज समाअत हुई और एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर इन्होंने हायर किया है, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के रिजवान अब्बासी साहब, उनको हायर किया गया है इस केस के लिए स्पेसिफिकली। आज जब अदालत में समाअत हुई, ज़ेबा चौधरी एडिशनल सेशन जज साहबा हैं, उनकी अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शुएब शाहीन साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, सलमान सफदर साहब लाहौर से सीनियर एडवोकेट हैं, वो स्पेशल शहबाज गिल के मुकदमा के लिए आज इस्लामाबाद आए हुए। उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट बार के सदर हैं वो शहबाज गिल की तरफ से अदालत में पेश हुए, और फैसल चौधरी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो भी पेश हुए। अब उसमें अदालत में जो हुकूमती लीगल टीम थी उनकी तरफ से, पहले तो मैं आपको बताऊं कि हुकूमती लीगल टीम को असल इशू क्या था। रिजवान अब्बासी साहब ने अदालत को कहा जी कि हमने नतीजे तक पहुंचना है, तफ्तीश को हमने मुकम्मल करना है, और उस नतीजे तक पहुंचने के लिए हमें मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश करनी है। और इस वजह से 2 दिन का जो कानून है, कानून कहता है कि 15 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जा सकता है। अब हमारा जो लॉ है उसमें मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हैं 15 दिन के लिए। 14-15 दिन का जिस्मानी रिमांड मिलता है। जब हमने देखा कि नैब कानून था, जब हमने देखा दहशतगर्दी के कवानीन में, वहाँ 90 दिन का भी जिस्मानी रिमांड मिल जाता है। लेकिन
جو ہمارا لا ہے اس میں 14 دن کا جسمانی ریمانڈ ہے جو ضابطہ فوجداری کا، اور اس میں 2 آراء پائی جاتی ہیں، 14 دن کا بھی اور 15 دن کا بھی۔ ایک ٹیکنیکل سوال ہے، لیگل، اس طرف میں نہیں جانا چاہتا۔ بہرحال رضوان عباسی صاحب نے کہا جی کہ قانون کے مطابق 15 دن کا جسمانی ریمانڈ ہے، تو ہمیں 15 دن کا جسمانی ریمانڈ تو دیا جائے، اور ابھی تو صرف 2 دن ہوئے تھے۔ عدالت نے کہا کہ 15 دن کا یہ نہیں مطلب کہ ہر کیس میں 15 دن کا جسمانی ریمانڈ ہوگا، وہ کیس دیکھتی ہے عدالت، دیکھتی ہے کہ کیس کیا ہے، اس میں کون انوالو تھا، کس کس کو ساتھ لے کے چلنا تھا، ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہی عدالت فیصلہ کرتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جو آپ کی مرضی ہے آپ وہ کرتے جائیں۔ بہرحال انہوں نے کہا جی کہ ہمیں نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹرانسکرپٹ کہاں تیار ہوا، کس نے کیا، ان پہلوؤں کو مد نظر رکھے بغیر فیصلہ دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ جوڈیشل مجسٹریٹ نے محض ایک پہلو کو دیکھتے ہوئے ہماری درخواست خارج کی۔ موبائل ڈرائیور کے پاس ہونے کے بیان پر شہباز گل کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی گئی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، انصاف کا قتل ہو رہا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہم نے ریاست کو دیکھا ہے کہ وہ انصاف کے لیے اتنی زیادہ کانشیس ہے۔ شعیب شاہین ایڈوکیٹ صاحب اسلام آباد کے بار کے صدر ہیں، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ان عدالتی فیصلوں کا ہم حوالہ دے رہے ہیں جس کے مطابق شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ نہ دینے کا فیصلہ ایک درست ہے۔ شعیب شاہین اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا آج کا فیصلہ بھی انہوں نے پڑھ کے سنایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس آج ٹیک اپ کرنے کا کہا ہے، جج نے کہا کہ آج میں اس کیس کو ٹیک اپ کروں، میں نے کر لیا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں آج ہی فیصلہ کروں۔ تو اس پر فیصل چودھری صاحب نے کہا کہ پہلے جو درخواست ان کی نظر ثانی تھی وہ خارج ہوئی، تو اس میں ہمیں تو نوٹس نہیں ہوا تھا، پہلے ہمیں نوٹس تو کریں، نوٹس کرنے کے بعد پھر ہم دلائل دیں گے، آج کیوں ہم دلائل دیں؟ بڑی دلچسپ بات کی، انہوں نے کہا ہم آج کیوں دلائل دیں؟ تو پھر رضوان عباسی صاحب نے کہا جی مہربانی کر کے ان کو آپ دے دیں، نوٹس کر دیں۔ انہوں نے کل بھی جب سارا کیس اینڈ پہ پہنچنا ہے، انہوں نے کہنا ہمیں تو نوٹس ہی نہیں ہوا تھا، ان کو نوٹس کر دیں اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے۔ 7 ہائی کورٹ بار کے صدر شعیب شاہین، ڈسٹرکٹ بار کے صدر حفیظ اللہ یعقوب، وکیل سلمان صفدر اور فیصل چودھری عدالت میں انہوں نے آرگومنٹس بھی کیے اور عدالت کو بتایا کہ کیسے ان کا جو ریمانڈ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال کل تک سماعت ملتوی ہو گئی ہے، درخواست ضمانت پر بھی سماعت کل تک ملتوی ہو گئی ہے، اور اس پر بھی، اور میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا تھا کہ اس کا امکان نہیں ہے کہ عدالت اس کو دے گی، اور جو حکومتی رکھنے والے ہیں، جو ان کا ایک حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں میڈیا پر بھی، اور وہ یوٹیوبرز بھی ہیں، رپورٹرز بھی ہیں، ان کی طرف سے تو آج دعویٰ کر دیا گیا ہے کہ جسمانی ریمانڈ ملے گا اور ضمانت کی درخواست کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب یہ وہ کس بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں یہ تو وہ بہتر جانتے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے جو قانون کے مطابق ہے، ہم نے قانون میں یہ نہیں دیکھا کہ ضمانت کی درخواست پر عدالت کوگنیزنس لے لے، اخراج مقدمہ کی درخواست پر عدالت کوگنیزنس لے لے اور پھر ملزم کا جو ریمانڈ ہے وہ منظور ہو۔ یہ ایک انوکھی بات ہے، اور دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے استعفوں سے متعلق ایک درخواست دائر کی گئی تھی، 9 استعفے منظور کیے گئے تھے اور باقیوں کو منظور نہیں کیا گیا تھا۔ قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر سماعت کی۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف تھا کہ اسپیکر نے بدنیتی کی ہے، اور بدنیتی کر کے ہمارے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ڈپٹی اسپیکر نے 123 استعفے منظور کر لیے تھے، آج تک ان میں سے کسی 123 میں سے کسی ایک نے بھی اپنے استعفوں کو چیلنج نہیں کیا کہ ڈپٹی اسپیکر نے غلط منظور کیے۔ تو یہ کون ہوتے ہیں ہمارے استعفے روک کر بیٹھنے والے؟ پھر انہوں نے 123 میں سے 9 کیوں اٹھا کے منظور کر لیے، باقی کدھر جائیں گے؟ یہ بات جب عدالت میں کی تو عدالت نے کہا کہ ہم نے نوٹس کیا تھا، اسپیکر آفس نے یہ بتانا تھا، تو اسپیکر آفس کدھر ہے اور وہ کیوں نہیں پیش ہوا؟ عدالت نے کہا ساری جہان کو پتہ ہے کہ یہ عدالت میں کیس لگا ہے، صرف اسپیکر کو نہیں پتہ، اور پھر اسپیکر کہتا ہے جی کہ میں آئین اور قانون کے مطابق کام کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر نے استعفوں کی منظوری کا آفس آرڈر جاری کیا تھا جس کو تسلیم یا انکار کرنا ہے، اسپیکر نے یہ بتانا ہے کہ کیا ایسا کوئی آرڈر جاری ہوا تھا، وہ غلط ہے یا درست ہے وہ ہم دیکھیں گے، کیا کوئی آرڈر جاری ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، یہ جواب دے دیں۔ قائم مقام چیف جسٹس نے کہا کہ اس درخواست کا اسپیکر سیکریٹریٹ کے سوا ساری دنیا کو پتہ ہے، اتنا سا ایشو ہے کہ آ کر بتا دیں کہ استعفے جو منظور ہوئے تھے ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے یا نہیں ہوئے تھے۔ جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ میں آج اس ہائی کورٹ کا جج نہ رہوں تو گزشتہ احکامات کا لدم تو نہیں ہو جائیں گے۔ اگر قاسم سوری آج ڈپٹی اسپیکر نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب کہ اس کے پرانے جو احکامات ہیں وہ سارے کلعدم ہو جائیں گے؟ اپنی مثال دی کہ آج میں ہائی کورٹ کا جج نہ رہوں تو میں نے جو پہلے فیصلے دیے تھے وہ کلعدم ہو جائیں گے۔ یہ کہاں کا قانون ہے؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 123 لوگوں کے استعفے اس وجہ سے روک دیں جی کہ ڈپٹی اسپیکر نے جو منظور کیے تھے ان کی حیثیت نہیں ہے؟ عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کی جو 9 حلقوں میں ضمنی الیکشن رکوانے کی متفرق درخواست تھی اس پر بھی سماعت کی۔ عدالت نے کہا کہ آپ 9 حلقوں میں الیکشن رکوانے آئے ہیں، اس پر فیصل چودھری صاحب نے کہا کہ میں
9 حلقوں میں الیکشن رکوانے نہیں آیا، میں 123 حلقوں میں الیکشن کروانے کی استدعا آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جناب 9 حلقوں میں الیکشن نہ ہوں، 123 حلقوں میں الیکشن ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلیکٹیو معاملہ نہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق ہو۔ عدالت نے اسپیکر قومی اسمبلی کے نمائندے کو جواب داخل کرانے کا آخری موقع دیتے ہوئے 22 اگست تک کیس کی سماعت ملتوی کی، اور عدالت نے کہا 22 اگست کو ہم اس کو ڈیسائیڈ کر دیں گے۔ اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ 123 کے ہی کروانے ہیں تو پھر یہ 9 حلقوں کا معاملہ رک جائے گا اور پھر اکٹھے ہوں گے جو بھی الیکشن ہوگا۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ جو معاملہ ہے موجودہ حکومت کا، اگر آصف زرداری میں اتنی جرت ہے تو آصف زرداری لیاری میں عمران خان کے مقابلے میں لڑ لیں پھر الیکشن۔ اگر ان میں اتنی جرت ہے تو نون لیگ کا حمزہ شہباز، شہباز شریف، ان میں سے کوئی پنجاب میں حمزہ شہباز کو الیکشن لڑوا دیں، وہ MP کا چھوڑ دے تو ان کی جگہ کوئی اور اپوزیشن لیڈر بن جائے گا، تو آپ ان کو لڑوائیں پنجاب میں عمران خان کے مقابلے میں۔ خیبر پختونخوا میں فضل الرحمان لڑیں نا عمران خان کے مقابلے میں، پھر پتہ چلے آپ کتنے پانی میں ہیں۔ اب اگر خالی باتیں کریں گے تو باتیں کرنے سے قوم کم از کم آپ کی باتوں میں آنے والی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف جو بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آج کابینہ کا اجلاس تھا اور اس میں پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کا ایک مسودہ پیش کیا جانا تھا اور وہ ڈکلیریشن پیش کیا جانا تھا جو آج پیش نہ ہو سکا۔ اور یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی یہ نہیں لگا سکتے، یہ صرف شوشے چھوڑتے ہیں، جیسے توشہ خانہ ریفرنس والا انہوں نے شوشہ چھوڑا ہوا ہے اس کے مطابق یہ نہیں کر سکتے۔ تحریک انصاف پر پابندی کا ڈکلیریشن آج پیش نہیں ہوا، اور گزشتہ اجلاس پر جو وفاقی کابینہ نے وزارت قانون کو ڈکلیریشن لانے کی ہدایت کی تھی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا، چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حکومتی وکلا ٹیم نے بتا دیا کہ نہ عمران خان اہل ہو سکتا ہے، نہ PTI پر پابندی ہو سکتی ہے، ہم نے قانون کو دیکھ لیا ہے، سوائے ذلت کے ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے یہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں اور عمران خان پر پابندی کا ان کا خواب چکنا چور ہو گیا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔